اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صفا آن لائن کا ہفتہ واری فہم قرآن کا پروگرام ہے اور اس تعلق سے قرآن حکیم کی سورہ نساء کی 136ویں آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کر کے پھر ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی ایمان والوں سے اگر یہ کہا جائے کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ تو یہ عجیب سی بات ہے۔ بھائی ایمان تھا پہلے تبھی تو ایماندار کہا گیا، لیکن بنیادی چیز یہ کہ ایک چیز میں قوت پیدا کرنے کے لیے اس کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر سچے دل کے ساتھ۔ ایمان تو لائے ہو لیکن ایمان میں بہت سارے نقص عیوب کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن تم اگر اپنا ایمان واقعی عند اللہ مقبول بنانا چاہتے ہو تو سچے دل کے ساتھ آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ تمہارا ایمان اللہ پر ہو سچے دل کے ساتھ، اس کے رسول پر ہو، اس کی کتاب پر ہو جو کتابیں اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس سے آپ سے بھی پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی ان سب پر تم ایمان لاؤ۔ اور اگر تم میں سے کسی نے اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور روز آخرت کے ساتھ اگر کفر کا معاملہ کیا تو یقیناً وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ناظرین، یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ اب اس وقت آپ کے سامنے صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے ایمان کا، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ اے ایمان والو سچے مومن بن جاؤ تاکہ تمہارے اخلاق، کردار، معاملات، شب و روز کے حالات، تمہاری خوشی، تمہارے غم، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارتیں، تمہاری سماجی زندگی، معاشراتی زندگی، خاندانی زندگی، عالی زندگی، ان سب کے اندر اللہ کا دین آ جائے۔ جس چیز کو تم نے حق مانا ہے اس کے مطابق تمہارا طریقہ کار ہونا چاہیے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں اللہ میاں میں نے آپ کو مان لیا، بلکہ ایمان کے تعلقات میں سے یا ایمان کے اجزاء میں سے یا ایمان جن چیزوں سے بنتا ہے وہ 3 ارکان ہیں۔ حلوہ بننا ہے، اس کے اندر بھی شکر ہے، گھی ہے، سوجی ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ چند چیزیں مل کر کے دودھ ڈال دیجئے تو پانی ڈال دیجئے تو بہرحال اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان جو مکمل ایمان ہوتا ہے اس کے بننے کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے تصدیق بالجنان، یعنی دل سے یقین کرو اور پکا سچا یقین ہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو حق مانتے ہیں، تو دل سے اقرار کرنا، دوسرے زبان سے اس کا اظہار کرنا کہ آمنت باللہ، زبان سے بھی اظہار کرے کہ ہاں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، تو زبان سے اقرار کرنا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ دل سے اس کو تسلیم کر لینا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور تیسرے عمل بالارکان، اپنے ہاتھ پیروں سے اپنے کردار سے اس کا مظاہرہ کرنا۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تب ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لہذا ایمان کا جو فارمولہ ہے کہ لفظ آمنت باللہ، اللہ میں نے اللہ کو مان لیا، اس سے کام نہیں چلتا، بلکہ دل بھی ساتھ ساتھ ہو، زبان سے بھی اظہار ہو، اقرار ہو، اور ساتھ ساتھ ہاتھ پیروں سے بھی اس کا اظہار کیا جائے، پریکٹیکل کر دکھلایا جائے، تب جا کر کے ایمان بنتا ہے۔ لہذا ایمان لاؤ ایمان والو، ایمان لانے کا مطلب اے ایمان والو اپنے ایمان پر قائم رہو، اے ایمان والو سچے مومن بن جاؤ۔
اللہ کی کسی بات سے تم بغاوت نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تعلق سے فرمایا، اس آیت کی تائید میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ تم میری لائی شریعت کے مطابق اپنی جذبات، اپنی خواہشات، اپنے معمولات زندگی کو نہ بنا لو۔ یعنی جینے کے جتنے اصول میں نے دیے ہیں، حلال و حرام کے، اوامر و نواہی کے جتنے اصول میں نے دیے ہیں، ان شریعت کے مطابق اگر تم اپنے شب و روز کو نہیں بناتے ہو تو دل بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے کہ میں خاندانی پشتینی مسلمان ہوں۔ اللہ کے نزدیک خاندانی پشتینی مسلمان اسلام کی ضرورت نہیں، اللہ کے نزدیک اصلی ایمان کی ضرورت ہے کہ صاحب ایمان اپنے ایمان کی فکر کرے۔ لہذا ہمارے سچے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے حرام سمجھا ہے، جس پر ہم ایمان لائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس کے حلت پر، اس کے حرمت پر جم جانا چاہیے، اس سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ جو کفر کی روش اختیار کرے وہ دور کی گمراہی مبتلا ہو گیا۔ ناظرین، یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کفر کے انکار کی دو شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ صراحتاً آدمی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، کوئی نافرمان یا بے دین یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو نہیں مانتا۔ ایک تو صاف انکار ہے کہ نہیں، میں نہیں مانتا، اور ایک ہے کہ نہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہوں، مگر اس کی زندگی میں وہ عملی زندگی نہیں آ پاتی ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تکفیر کے اندر آتی ہیں، کفر کے اندر آتی ہیں۔ یا تو صراحتاً انکار کر دے یا صراحتاً انکار نہ کرے، میں کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن اس کی زندگی، مثلا نماز کو فرض مانتا ہے مسلمان، نماز نہیں پڑھتا، ایک وقت کی جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے میں تو پشتینی مسلمان ہوں، خاندانی مسلمان ہوں، تو یہ اسلام اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو پسند یہی ہے کہ تم نے نماز کو فرض تسلیم کیا ہے، تم پر نمازیں فرض کی گئی ہیں، تو نماز کو فرضیت کے ساتھ ادا کرو، نماز کی شرطوں کے ساتھ اور نماز کی استحباب کے ساتھ ادا کرو۔ تو سچے مومن بننے کا جو مطالبہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے، میں یہی اپنے ناظرین سے آخری طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو جائیں اور اللہ اس کے رسول کی الہی شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی کو، غم کی، خوشی کی، شادی بیاہ، موت، حیات، دن رات کے ایام جتنے بھی گزریں، سب اللہ اس کے رسول کی شریعت کے مطابق گزر جائیں، یہی مطالبہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کی ان کوششوں کو جو صفا آن لائن کے ذریعے سے فہم قرآن کے تعلق کو بڑھانے کے لیے عوام الناس کی خدمات کریں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس پیغام کو اللہ تعالی نافع عام بنائے، اور اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کو اللہ تعالی جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا